ویتنام جنگ کے بارے میں ہم نے کل عرض کیا تھا، کوئک ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں. کیسے دو سپر پاور تھے، ایک طرف امریکہ تھا، ایک طرف سوویت یونین تھا. سوویت یونین چاہتا تھا کمیونزم پھیلے، امریکہ چاہتا تھا کمیونزم نہ پھیلے. دونوں اسی سوچ کے ساتھ مختلف ممالک میں اپنی اپنی پراکسیز لڑتے رہے، جاسوس بھیجتے رہے، پیسے بھیجتے رہے، اسلحہ بھیجتے رہے، لڑائیاں کرواتے رہے اپنے نظریے کو فروغ پہنچانے کے لیے. یہاں تک کہ ایک سٹیج ایسا آیا کہ دنیا کا ایک ملک تھا، وہ ملک باقاعدہ میدان جنگ بن گیا. اس ملک کا نام تھا ویتنام. ویتنام کا منظرنامہ کچھ ایسا ہے کہ گھنے جنگلات ہیں، دلدلی زمین ہے، بارشوں سے بھیگی ہوئی پگڈنڈیاں ہیں اور زیر زمین سینکڑوں میل لمبی سرنگیں ہیں. اور ویتنام میں ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے جہاں جدید ترین طیارے، ہیلی کاپٹرز، آپ آگے جو سنیں گے، دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ ٹیلی وائزڈ جنگ کی داستان سن رہے ہیں آپ اس وقت. دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس جنگ میں ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے اس جنگ کی داستان آپ سن رہے ہیں اس وقت. یہاں جدید ترین طیارے استعمال ہوئے، ہیلی کاپٹرز، بمبار جہاز آسمان پر گرج رہے تھے. زمین پہ کون تھے؟ زمین پر لڑنے والے زیادہ تر کسانوں کے بیٹے تھے. یہ گوریلا جنگ لڑ رہے تھے. امریکہ ہیلی کاپٹر سے بم برسا رہا تھا، یہ زمین سے جنگ لڑ رہے تھے. ویتنام جنگ وہ جنگ تھی جس میں ایک طرف دنیا کی سپر پاور امریکہ، دوسری طرف کمیونسٹ قیادت کے تحت شمالی ویتنام. اور یہ کشمکش 1955 میں شروع ہوئی. 10 سال بعد اس وقت کے امریکی صدر نے ایک فیصلہ کیا، باقاعدہ امریکہ نے اپنی فوجیں اتار دی. ایک ملک نے دوسرے ملک کو فتح کرنے کے لیے، اپنا نظریہ نافذ کرنے کے لیے فوجیں اتار دی. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب امریکہ کی 5 لاکھ سے زیادہ افواج ویتنام میں موجود تھی. 5 لاکھ سے زیادہ افواج. جنگ ہوئی، تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، بہت کچھ ہوا. اس طویل جنگ میں 20 سے 30 لاکھ ویتنامی مارے گئے. 3 ملین ویتنامی. ساٹھ ہزار سے زائد امریکی فوجی اس جنگ میں مارے گئے. یہ وہ منفرد جنگ تھی کہ جس میں جنگلات پر بھی بم برسائے گئے، جنگلات پر ایجنٹ اورنج جیسے کیمیکل بم برسائے گئے، مہلک کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے جن کے اثرات آج تک وہاں کے لوگوں میں نظر آتے ہیں. یہ جنگ اپنے ایک عجیب انداز سے کہ جس میں جنگلوں پر بھی کیمیائی ہتھیار برسائے جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے بم برسائے جا رہے ہیں. دوسری جنگ عظیم سے زیادہ بم برسائے گئے اس ایک جنگ میں امریکہ کی جانب سے. جنگ جاری رہی، جاری رہی، جاری رہی، فتح نہ ہو پائی. یہاں تک کہ اب خود امریکہ کے اندر سے عوامی سطح پر ریاکشن آنا شروع ہو گیا. قصہ مختصر، 1973 میں امریکہ نے، جس نے بڑے فخر اور غرور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنی فوجیں بھیجی تھی ویتنام میں، اس کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑی. اور 1975 میں پورا ویتنام متحد ہو گیا. یوں 20 سال تک جاری رہنے والی ویتنام کی جنگ دنیا کی تاریخ کی ایک ایسی مثال بن گئی جس میں ایک چھوٹا ملک آخرکار ایک سپر پاور کے مقابل میں ڈٹ کے کھڑا رہا. امریکہ اپنے تمام تر وسائل کے باوجود جنگ ہار گیا. لیکن کیا کیجئے، یہ ویتنام جنگ کا خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. مسئلہ وہی ہے، یہ جنگ ختم ہوئی، لگا ایسا جیسے دنیا نے ایک بڑی جنگ سے سبق سیکھ لیا ہے. لیکن وجوہات کچھ بھی ہو، تاریخ کا سبق ہے، تاریخ سے کوئی سبق سیکھتا نہیں ہے. ویتنام جنگ ختم ہوئی، چند سال ہی گزرے تھے، دنیا کے نقشے پر ایک نیا تنازع ابھرنے لگا. اب کی بار میدان ہمارے قریب تھا. اب کی بار میدان مشرق وسطی میں لگنا تھا. اور یہ تھا پیسے کا کھیل، طاقت کا کھیل، تیل کا کھیل. سو یہ ہے ریت، تیل اور سلطنتوں کا کھیل، عراق اور کویت کی جنگ. اور اس میں بھی امریکہ کا کردار ہے. یہ سب کیا ہوا؟ خلیج کی گرم ریت پر سورج تو ایسے چمکتا تھا جیسے زمین کے سینے میں کوئی راز چل رہا ہو.
یہ وہ خطہ تھا جہاں ریت کے نیچے سیاہ سونا چھپا تھا، یعنی کہ تیل۔ ایران عراق وار ختم ہو چکی تھی، عراق کے خزانے خالی ہو چکے تھے۔ 8 سالہ جنگ نے عراق کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا تھا۔ اب جیسے عراق کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی مشکلات کی جڑ خلیج کا ایک چھوٹا مگر بہت انتہائی امیر ملک کویت ہے۔ اب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کویت کا منظرنامہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ کچھ لمحات پہلے تک کویت ایک چھوٹا لیکن ایک امیر ملک، تیل کی طاقت سے بھرپور ملک تھا، جس کا پڑوسی تھا عراق، جس کے قریب رہتا تھا عراق، جس کی ایران سے جنگ ہوئی تھی اور وہ مالی طور پر بہت کمزور ہو گیا تھا۔ کویت کے تیل کے کنویں سمندر کے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے، کویت کے خزانے سونے اور ڈالر سے بھرے ہوئے تھے۔ عراق نے کہا کویت تو تاریخی طور پر ہی عراق کا حصہ ہے۔ عراق نے کہا 8 سال کی ایران عراق جنگ میں کویت نے ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ہم پر معاشی دباؤ ڈالا۔ عراق نے کہا کویت نے تیل کی پیداوار بڑھا دی، جس سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں، اس سے ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور یوں عراق نے کویت پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا آخری پہر اچانک ریگستان میں گرج سنائی دی۔ عراق کے ٹینکوں نے سرحد پار کر لی۔ یہ ریگستانوں میں لڑی جانے والی اپنی نوعیت کی سب سے منفرد جنگ ہے دنیا کی۔ جب ریگستان میں ٹینک چل رہے تھے، ریت کے میدانوں میں ٹریکوں کے نشان ایسے بننے لگے جیسے کسی دیو نے زمین پر لمبی خراشیں ڈال دی ہوں۔ ٹینکوں کے پیچھے بختر بند گاڑیاں، توپیں، فوجی گاڑیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سرحدی چوکیوں پر تعینات کویت کے سپاہی حیران تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں شاید آخری لمحے تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ہم پر حملہ ہونے والا ہے۔ پہلے گولیاں چلی، ریگستان کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ صبح کی پہلی ساتھ ہی عراق کی فوج کویت کی شاہراہوں میں داخل ہو چکی تھی۔ کویت سٹی کی سڑکوں پر ٹینکوں کی کڑکڑاہٹ گونجنے لگی۔ عمارتوں کی کھڑکیوں سے لوگ خوفزدہ آنکھوں سے باہر جھانک رہے تھے۔ شہر کی فضا میں ایک عجیب سا منظر تھا۔ ایک طرف جدید شہر کی بلند عمارتیں تھیں، دوسری طرف صحرا کی دھول میں لپٹی فوجی گاڑیاں تھیں۔ یہاں تک کہ صبح کے سورج کے ساتھ اب عراق کی فوج کے دستے کویت کے شاہی محل کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ کویت کے حکمران کو خطرے کی خبر مل چکی تھی۔ محل کے دروازوں پر ہنگامی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر شاہی خاندان کے قافلے گاڑیوں میں بیٹھ کر جنوب کی طرف نکل گئے، سعودی عرب کی سرحد کی طرف۔ عراق کی فوج محل میں پہنچی۔ محل خالی ہو چکا تھا، شہر خاموش ہو چکا تھا، شہر پر خاموش قبضہ ہو چکا تھا۔ دوپہر تک کویت سٹی کا بیشتر حصہ عراق کی فوج کے کنٹرول میں تھا۔ ٹینک اہم چوکوں پر کھڑے تھے۔ اسی دن بغداد میں سرکاری ریڈیو پر اعلان ہو گیا، عراق کے صدر نے کویت کو عراق کا حصہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کویت اب عراق کا 19واں صوبہ ہے۔ یہاں یہ سب ہو رہا ہے، وہاں امریکی ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں بھی ہلچل ہے۔ امریکہ کے صدر ہیں، سینئر جارج بش ہیں، ان کے سامنے نقشے بچھے ہوئے ہیں۔ خلیج کے تیل کے راستے دنیا کی معیشت کی شہرت تھے۔ اگر عراق، کویت اور شاید سعودی عرب کے تیل تک بھی پہنچ جاتا تو دنیا کی توانائی کی طاقت ایک ہی ہاتھ میں آ جاتی۔ یہ وہ خطرہ تھا جسے امریکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ نے ریاکٹ کیا، اقوام متحدہ میں قراردادیں منظور ہوئی، امریکہ نے ایک عظیم فوجی اتحاد بنایا۔ اس آپریشن کو ترتیب دیا گیا۔ آپریشن کا نام آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ رکھا گیا۔ سعودی عرب کے صحرا میں ہزاروں امریکی ٹینک اور جہاز اترنے لگے۔ ریگستان میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ جنوری 1991 کی رات آسمان پر اچانک روشنی کی بارش ہونے لگی۔ امریکی اور اتحادی طیاروں نے بغداد اور عراق کے فوجی اڈوں پر بمباری شروع کر دی۔ اس جنگ کو کہا گیا گلف وار۔ یہ گلف وار ہے۔ ٹیلی ویژن سکرینز پر بغداد کے آسمان میں پھٹتے ہوئے بم ایسے نظر آ رہے تھے جیسے آسمان خود آگ کے شعلے برسا رہا ہو۔ یہ جدید جنگ تھی، اس میں میزائل تھے، اسٹیلتھ طیارے تھے، سیٹلائٹ۔ دنیا میں پہلی بار جنگ کو لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ عراقی فوج کو شکست نظر آنے لگی، عراقی فوج واپس جانے لگی۔
لیکن جاتے جاتے بھی عراق کی فوج ایک ایسا کام کر گئی جسے دنیا کی تاریخ نہیں بھولے گی. عراق کی فوج نے جاتے جاتے کویت میں تیل کے کنووں کو آگ لگانا شروع کر دی. ان کنووں سے روزانہ جب آگ لگائی گئی تو اس پیمانے پر آگ لگائی گئی کہ روزانہ 50 سے 60 لاکھ بیرل تیل جلتا رہا روزانہ. ساتھ ہی تیل کے بڑے بڑے ذخیرے لپیٹ میں آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ کویت کا آسمان مہینوں تک سیاہ دھوئیں سے ڈھکا رہا. بعض دنوں میں سورج کی روشنی بھی مشکل زمین تک پہنچتی تھی. ماہرین کے اندازے کے مطابق اس واقعے کے دوران جب تیل کے کنووں کو آگ لگائی گئی 1 ارب بیرل کے قریب تیل ضائع ہوا، جس کا مالی نقصان $100 بلین تک جا پہنچتا ہے. یہ آگ فروری 1991 میں شروع ہوئی. دنیا بھر سے ماہرین آئے، فائر فائٹرز آئے، پھر بھی 9 مہینوں تک یہ آگ نہ بجھائی جا سکی. اس دوران روزانہ ہزاروں ٹن دھواں فضا میں جاتا رہا اور اسے جدید تاریخ کی سب سے بڑی انسانی پیدا کردہ ماحولیاتی آفتوں میں شمار کیا جاتا ہے. انسان اور جنگ کا کھیل، پیسے کا کھیل، نظریات کا کھیل، تیل کا کھیل. موجودہ حالات پر ہماری خصوصی سیریز جاری ہے. حالیہ تاریخ کی ایک عجیب ترین جنگ، اس کی داستان لیے ہم کل حاضر ہوں گے.